ناظرین ہمارے ساتھ زنایا چودھری موجود ہیں جو کہ ٹرانسجینڈر ہیں. جینڈر کی جو سی ایک آپشن ہم لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے ایک فیسیلیٹیٹ کی گئی, وہ بہت اچھی چیز تھی. اگر ہم لوگ ہجرا کلچرل اگر ہم بات کریں تو وہی ایک سپورٹ سسٹم ہے. اسی ایک کمیونٹی کے اندر ہم لوگوں کے گرو ہوتے ہیں, ماں ہوتی ہیں, چاچا تایا, ہم لوگوں نے اپنے خود سے چوزن ریلیشن شپس ہم لوگوں نے وہ کریٹ کیے ہوتے ہیں, تو وہ اس سے ہمیں بہت سپورٹ ہوتی ہے. ہم لوگ کو دیکھیں اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ کہاں پہ لوگ جائیں گے, وہ انہیں کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح ویسے ہی کمیونٹی کو بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. ایجوکیشنل رائٹ ہے, ہیلتھ کی رائٹ ہے, ووٹ کا رائٹ ہے, الیکشنز میں اگر آپ نے کھڑا ہونا ہے اس طرح سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. سوسائٹی میں آپ ایک عام شہری کی طرح جس طرح میل فیمیل سروائیو کر رہے ہوتے ہیں اور آزادی سے وہ پھر رہے ہوتے ہیں. اگر اس میں ایک چیز نہیں ہے تو وہ یہی ہے شادی کا حق. نہ ہم شادی کا حق مانگ رہے ہیں اور نہ ہم لوگوں کو دیا گیا ہے. کہ نادرا کی پالیسیز بھی ہیں 2020 میں رولز ڈیولپ کیے گئے تھے, ان رولز کو کوئی بھی ڈسکس نہیں کر رہا ہوتا. تو دیکھیں آئی ڈی کارڈ کے اندر آپ وہی لوگ اب اپنے جینڈر کو لے کے تھرڈ باکس میں وہ لوگ اپنے آپ کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. صرف اور صرف ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے ہی آئی ڈی کارڈز جو ان سے کریٹ کیے جائیں گے یا ان کو دیے جائیں گے. کسی بھی مرد کو فیمیل والا آئی ڈی کارڈ نہیں دیا جائے گا, کسی بھی فیمیل کو مرد والا آئی ڈی کارڈ نہیں دیا جائے گا. میں یا فیمیل سے میل آئی ڈی کارڈز میں جانا ہے تو وہ ہائی کورٹ سے کانٹیکٹ کریں گے. ان کا اس چیز سے کوئی بھی نہیں ہے, اور اگر ان کو اس چیز میں جانا ہے تو اس کو ان کے لیے میڈیکل بھی کروانا پڑے گا. کو ایجوکیشن ہونی چاہیے, میری پرسنل ایک ریکمنڈیشن ہے ٹو دا گورنمنٹ, اس سے بہت چیزیں بہتر ہوں گی. السلام علیکم. ٹی وی ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نور امان اللہ. ناظرین آج ایک بہت ہی دل فریب اور انفارمیٹیو سٹوری لے کر آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ زنایا چودھری موجود ہیں جو کہ ٹرانسجینڈر ہیں اور بہت زیادہ کام کرتی ہیں ٹرانسجینڈرز کے رائٹس کے لیے. اگر ان کو سوشل ایکٹیوسٹ کہا جائے تو ہرگز غلط نہیں ہوگا. زنایا سے جانتے ہیں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ سٹوری کہ آخر زنایا نے ایک سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پر کام کرنے کا کیسے سوچا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ زنایا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور اتنے سینسیٹیو ٹاپک پر جب نارملی لوگ بات نہیں کرتے آپ ایگری ہوئی کہ آپ بات کریں گی. اچھا ہمیں اپنی تھوڑی سٹوری کے بارے میں بتائیں. ایک ٹرانسجینڈر جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں امتحان, اسٹرگل, مشکلات اسی دن اسی لمحے جنم لے لیتی ہیں. آپ اپنی اسٹرگل کچھ ہم سے شیئر کریں. پہلے تو آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ لوگوں نے بھی اتنے ایسے ماحول میں جو کہ اگر میں اس کو یوں کہوں کہ کچھ پازیٹیو بھی چیزیں آ رہی ہیں, نیگیٹیوٹی بھی آ رہی ہے, اور اس کے اندر بھی آپ لوگوں نے بھی اس میں کیا, تو تھینکس ٹو یو پیپل ایز ویل. اچھا, اور جو آپ کا کوشچن تھا وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بہت بڑا پہاڑ ہو کسی کے اوپر ہو اور اس کو ہٹانے کی بہت زیادہ کوشش کی, تو وہ اب جو ان سے ہمیں کہیں نہ کہیں وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اس پہاڑ کو نہ توڑا جا رہا ہے اور چیزوں کو ایسا ایسا بہتر کیا جا رہا ہے. تو اب چونکہ آپ نے اسٹرگل کی بات کی تو میں لاہور بیسڈ ہی ہوں شروع سے, اور جو میری اسکولنگ ہے وہ بیکن فیلڈ ہائی اسکول سے ہے, اور جو کالج ہے وہ اسپیریئر کالج رہا. اس کے ساتھ ساتھ پھر یونیورسٹی میں اسٹیپ انسٹیٹیوشن آف آرٹ اینڈ ڈیزائن سے میں ٹیکسٹ اور فیشن ڈیزائننگ کرے. تو اب یہ جو سا جتنا بھی ایک پروسیس تھا ایجوکیشنل وائز بھی, اور اگر سوسائٹی بیہیویئر اگر ہم بات کریں, انوائرمنٹ کی بات کریں, جو کس طرح سے ٹرانسجینڈر خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے ایک بہت تنگ جو ان سے دل اور دماغ سے لوگوں کو ایکسیپٹنس نہیں ملتی نا, بالکل ایکسیپٹنس نہیں ہوتی ہے, تو وہ ایک بہت مشکل ایک سفر تھا. کہ ایکچولی ابھی ہم جب اگر ہم بات کرتے ہیں اب تو ہم لوگ بڑے آرام سے اور بڑی طرح ایک ووکل ہو کے ہم لوگ کہیں نہ کہیں بات کرتے ہیں, لیکن پہلے تو بالکل کہیں نہ کہیں بات ہوتی ہی نہیں تھی, اسپیشلی 2018 سے پہلے. اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہم لوگوں کے اب رائٹس ہیں اور ہم اس چیز کے اوپر. تو جب بچپن میں تو بہت زیادہ مشکل تھا, کیونکہ ہمارے ہاں جو ٹرانسجینڈر پرسنز ہوتے ہیں ان لوگوں کو یا تو میل باکس میں کرتے تھے یا پھر فیمیل باکس میں کرتے تھے. اور 18 کے بعد ایک ہمارے پاس تھرڈ باکس ہے, ایک تھرڈ جینڈر کی جو سی ایک آپشن ہم لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے ایک فیسیلیٹیٹ کی گئی, وہ بہت اچھی چیز تھی. تو بچپن میں تو بہت مشکل تھا, اور اس ٹائم پہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا جینڈر کیا ہے, اینڈ دیٹ واز لائک فورسفلی آپ کو اوپر آپ کے وہ جینڈر کرتے ہیں. اگر میں اس کو یوں کہوں کہ کوئی بھی لڑکی یا کوئی بھی لڑکا اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا ہے. اس ٹائم پہ جو سوسائٹی یا جو ان کے پیرنٹس یا جو ہوتے ہیں اسی طرح سے وہی ان کو بتاتے ہیں. اب اگر ایک لڑکی کو ہی کرتا کر کے مخاطب کر دیں گے اس ٹائم پہ تو اس نے اپنے آپ کو اسی طرح سے ہی لینے لگ جانا ہے.
تو اسی طرح سے ٹرانس پرسنس کے ساتھ بھی ایسی تھا, تو ان لوگوں کو بھی یا تو میل باکس میں کر رہے تھے یا فیمیل باکس میں کر رہے تھے, تو وہ بہت ایک مشکل پروسیس تھا. اور فیملی کی طرف سے بھی ریلیٹیو کی طرف سے بہت ایشوز آتے تھے آپ کو, اور اسٹل لائک آپ میں دماغ میں بہت چیزیں گھومنے لگ گئی ہیں, وہ پرانا. بالکل, ہم جب کسی کے بھی گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں وہاں پر فیملی دکھتی ہے, بہن بھائی دکھتے ہیں جو ہمارے ہمدرد ہوتے ہیں, ہمیں ماں باپ دکھتے ہیں جو ہمیں چھتر چھایا میں لے کر پالتے ہیں, اپنے پروں کے نیچے رکھتے ہیں اور زمانے کی بری نظروں سے, تپش سے ہمیں بچاتے ہیں. لیکن جب اس گھر میں انٹر ہوئی تو مجھے یہاں آپ کا خونی رشتہ کوئی نظر نہیں آیا, اور یہاں پر موجود تھے آپ کے وہ رشتے جو آپ کے خونی رشتے تو نہیں ہیں لیکن احساس میں آپ کے بہت قریب ہیں. تو کیسا محسوس کرتی ہو, کہاں ہے آپ کی فیملی اور اس کے ساتھ کیسا تعلق ہے آپ لوگوں کا؟ فیملی کا میرا ساتھ ایک ٹھیک ہے تعلق, بہت زیادہ اس طرح سے انٹریکٹیو سچ اس طرح سے نہیں ہے. بٹ اگین یس, آئی ایم آلسو لیونگ ود مائی فیملی. اف آئی ایم ناٹ لائک, میں اس کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہتی, کیونکہ میں فیملی کے ساتھ بھی ملتی ہوں, رہتی ہوں, کیونکہ جتنے بہن بھائی ان کی شادیاں ہو گئی ہوئی ہیں, سب اپنی اپنی لائف کے اندر ہیں, اینڈ آئی ایم لیونگ ود مائی پیرنٹس, تو ان کو سپورٹ. آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ بالکل ایکسیپٹنس والی چیز دیکھیں اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کو ان کی چیزیں ماننی ہے اور ان کو آپ کی چیزیں ماننی, دونوں طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر ہم لوگ یہ کہیں کہ صرف پیرنٹس کی طرف سے یا فیملی کی طرف سے آپ کو ایکسیپٹنس نہیں ہوتی ہے تو یہ غلط ہوگا. ہاں دیکھیں دونوں طرف سے آپ کو بھی کہیں نہ کہیں. میں نے جب شروع میں جب مجھے بہت زیادہ ایشوز آئے اور گھر سے بہت زیادہ مسئلہ ہوا تو میں نے پھر گھر چھوڑ دیا تھا, اور پھر میں کمیونٹی کے اندر ہی رہنے لگ گئی تھی. اور جب کمیونٹی میں رہنے لگ گئی تو پھر دین آئی تھنک کہ جو چیز میری گرو کے ساتھ تھی اور دا سیم سائیکل لائک وہ پھر سے اسی طرح سے وہ اسٹارٹ ہونے لگا ہے. تو آئی شوڈ کہ گو بیک ٹو مائی ہوم اینڈ ٹاک ٹو مائی پیرنٹس, کہ ان سے بات کروں اور ان سے اس چیز کے بارے میں ڈسکس کروں کہ مجھے اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں, آپ لوگ مجھے اس میں تھوڑا سپورٹ کریں, میں آپ لوگوں کی بات مانوں گی, کہیں نہ کہیں آپ لوگ بھی چیزوں میں اس میں مجھے ہیلپ آؤٹ کریں. تو یہ فیملی کی طرف سے بھی وہ چیزیں اس طرح سے تھی. اور اگر ہم لوگ ہجرا کلچرل, اور چونکہ آپ نے کہا جس طرح سے فیملی کی طرح سے, تو دیکھیں یہ ہم لوگوں کا جو ایک ہوتا ہے ہمارا خونی رشتہ بے شک نہیں ہوتا, لیکن ہمارا خونی رشتے سے بھی بہت بڑھ کر رشتہ ہوتا ہے. ہم لوگ ایک راہ جاتے ہوئے جو ایک ٹرانس پرسن ہوتا ہے, اگر ہم اس سے بھی بات کریں مجھ سے بھی, تو ہم اسے پوچھتے ہیں اچھا آپ کا نام کیا ہے, آپ کہاں سے ہو, یا آپ کے گرو کون ہے, اور اسی کے اندر ہی ہم لوگ ان کے اتنی اسٹرانگ بانڈنگ ہوتی ہے. تو اگر ہم لوگ معاشرے کے اندر اگر ہم ویسے دیکھیں, کوئی مرد آپس میں گزر رہے ہوں تو کسی کے ساتھ بات نہیں کرتے, اسی طرح سے فیمیل. ایک اور چیز کے بارے میں بتائیں کہ جب ایک ٹرانسجینڈر پیدا ہوتا ہے یا ہوتی ہے تو ان کو کچھ گرو کے حوالے کر دیا جاتا تھا. ایک دور تھا جب یہ چیز بہت زیادہ عام تھی, اب یہ چیز کافی کم ہو گئی ہے. اور ایک گروؤں کا بھی ایک بہت ہی ان کا بھی آپ لوگوں کے ساتھ سلوک, آپ لوگوں کے ساتھ کام لینے کا ایک جو طریقہ تھا, وہ بھی ایک بہت ہی کچھ لوگوں کے لیے کافی تکلیف دہ کہانیاں رہی. آپ کیا سوچتی ہو, یہ گرو سسٹم ہونا چاہیے, اس کو کس حد تک تبدیل کیا آپ نے اور کر رہی ہو؟ اچھا, یہ جو سی آپ نے ایک بڑی ٹیکنیکلی اور بڑی چیزیں آپ نے کھول دی ہیں. دیکھیں اگر ہم لوگ ہجرا کلچرل اگر ہم بات کریں تو وہ ہونا چاہیے. اس کے ابھی تک ہمارے پاس اگر ہم گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں یا پھر کہیں پہ بھی چیزیں, گورنمنٹ اگر لا کی بھی ہم بات کریں تو ہمیں امپلیمنٹیشن ایسا اس طرح سے نظر نہیں آتی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی. تو اگر ہم لوگ اور ہجرا کلچرل اگر ہم بات کریں تو وہی ایک سپورٹ سسٹم ہے. اسی ایک کمیونٹی کے اندر ہم لوگوں کے گرو ہوتے ہیں, ماں ہوتی ہیں, چاچا تایا, ہم لوگوں نے اپنے خود سے چوزن ریلیشن شپس ہم لوگوں نے وہ کیے ہوتے ہیں, کریٹ کیے ہوتے ہیں. تو وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے اور اس سے ہمیں بہت سپورٹ ہوتی ہے. ہم لوگ کب دیکھیں اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ کہاں پہ لوگ جائیں گے, وہ انہیں کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اور چونکہ آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کا ایکسپیرینس اچھا نہیں ہوتا یا وہ سختیاں کرتے ہیں, تو سختیاں تو دیکھیں ہمارے ماں باپ بھی کرتے ہیں, یا ہمارے جو جتنے بھی گارڈینز ہوتے ہیں یا پھر ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں, وہ ہماری بہتری کے لیے ہی سختیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو سختی جو ان سی ہے وہ کئی لوگوں کو پسند آتی ہے, کئی لوگوں کو نہیں پسند آتی. تو اس کے اندر بھی ہمارے ہجرا کلچر میں پنچایتیں ہوتی ہیں, چودھری ہوتے ہیں, ہم فیصلے کرتے ہیں ود ان اے کمیونٹی, اور اس کے ہم لوگ فیصلوں کرنے کے ساتھ اور ساتھ اس کے چونکہ آپ نے اور بھی باتیں کی تو اس میں سختیوں کے حساب سے تو
آئی نو کہ آپ نے کہیں نہ کہیں اور بھی اسٹوریز اور ہم نے بہت ساری ایسی اسٹوریز سنی ہوئی ہیں جن کے اکارڈنگ میں نے بات کی. ہاں تو وہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کے حل بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس طرح سے چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. کمیونٹی کے اندر بھی کچھ لوگ کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں, تو پھر وہ گرو بھی اگر انہوں نے کچھ اور چوز کرنا تو وہ کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ایک اور دھڑا بھی ہم لوگ بلکہ چلا رہے ہیں جس کا نام ہے آزاد دھڑا, جس میں ہم لوگ کافی ڈفرینٹ چیزیں کچھ ہم لوگ کریٹ کر رہے ہیں کہ ہجرا کلچر کے اندر اب کچھ چینج بھی آنا چاہیے. چینج ایز سچ ہم لوگ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ چیزیں ٹوٹلی, لیکن اس کمیونٹی کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ گیپس ہیں یا کہیں نہ کوئی چیزیں صحیح بھی ہونی چاہیے. جس طرح سے ہم لوگ ہر چیز کو کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے, تو ود دا ٹائم وی ہیو ٹو چینج دا تھنگس. تو دا سیم تھنگ از ہیپننگ ود دس کمیونٹی ایز ویل. بالکل. اچھا 2018 میں ایک ایکٹ انٹروڈیوس کروایا گیا جس کو اگر ڈیٹیل میں آپ بتاؤ گی تو زیادہ بہتر رہے گا. جیسا کہ میں صرف یہ بتاتی جاؤں کہ اس ایکٹ کو یہ کنسیڈر کیا گیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے, جو کہ ایک غلط بات تھی. ایسا اس ایکٹ میں در حقیقت کچھ بھی موجود نہیں تھا. آپ اس کو کیسے ایلیبریٹ کرتی ہیں؟ بڑا آپ نے ویسے سینسٹیو اور بڑا اچھا کوشچن کیا, کیونکہ ہمارے دیکھنے والے بہت لوگ اس چیز کے طرف سے سنیں گے بھی. دیکھیں اس ایکٹ کے اندر تو بہت یہ چیز نہیں تھی, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں تھیں, لیکن اس چیز کو اس کے ساتھ ایک کر کے اور ایک اتنی ایسی ہائپ کریٹ کی گئی جس سے کمیونٹی کو بہت زیادہ, جو اتنا ہم لوگوں نے کوشش کی بہتری لانے کے لیے, وہ ہم لوگوں کو بہت الٹا بیک لیش ہم لوگوں کو بہت زیادہ آیا, بہت زیادہ. ایون اتنا ایسا آیا کہ کمیونٹی کو مار دیا گیا. ہمارے پاس ایسے ہیں کہ تقریباً 2-3 مہینے کے اندر ہی ہمارے پاس 4 سے 5 کیسز ایسے ہیں جس میں لوگوں نے صاف کہا کہ ہم لوگوں نے ان کو اس وجہ سے ہم لوگوں نے ان کو مارا ہے. تو اس کے علاوہ اگر ہم رینٹل اگر ہم لوگ بات کریں تو وہ ویسے ہی کمیونٹی کو بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں کہ رینٹ پہ گھر نہیں ملتے ہیں, ان کی خود وہ پراپرٹی وہ لوگ خرید نہیں سکتے ہیں, تو ان کے پاس رہنے کی بھی کچھ طرح سے جگہ نہیں ہوتی. تو پھر رینٹ بھی جو انہوں نے انکریز کیے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو لوگوں کو گھروں سے نکال رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ جہاں مرضی جاؤ, آپ لوگوں نے, ہم لوگ آپ کو نہیں رکھیں گے. تو یہ دیکھیں ایشوز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور زیادہ. اور چونکہ آپ کا سوال یہ تھا کہ مرد کی مرد کے ساتھ اور ایکٹ کے اندر اس میں کیا کیا چیزیں ہیں, تو ایکٹ کے اندر صرف 5-6 چیزیں. اگر میں اس کو تھوڑا سا کم اگر کر کے بات کروں تو جس طرح ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے اگر ہے, ایجوکیشنل رائٹ ہے, ہیلتھ کی رائٹ ہے, ووٹ کا رائٹ ہے, الیکشنز میں اگر آپ نے کھڑا ہونا ہے اس طرح سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں نے سوسائٹی میں موو آن کرنا ہے تو آپ کو کوئی بھی تھریٹ نہیں کر سکتا. سوسائٹی میں آپ ایک عام شہری کی طرح جس طرح میل فیمیل سروائیو کر رہے ہوتے ہیں اور آزادی سے وہ پھر رہے ہوتے ہیں, تو اسی طرح سے ان کو کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہراساں نہیں کیا جائے گا اور آرام سے اس طرح سے گھوم پھر سکتے ہیں. اگر میں اس کو اور آسان کروں تو مطلب جو فنڈامنٹل رائٹس میل فیمیل کے پاس ہے, دا سیم تھنگ از گیونگ ٹو دا ٹرانسجینڈر پرسنس. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر اس میں ایک چیز نہیں ہے تو وہ یہی ہے شادی کا حق. نہ ہم شادی کا حق مانگ رہے ہیں اور نہ ہم لوگوں کو دیا گیا ہے, ہم مانگ بھی نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس چیز کو جو وہ تھوڑا سا اس کے ساتھ جو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ نادرا کی پالیسیز بھی ہیں اور اس کے علاوہ 2020 میں رولز ڈیولپ کیے گئے تھے. ان رولز کو کوئی بھی ڈسکس نہیں کر رہا ہوتا. ان رولز کو اگر ہم لوگ پڑھیں گے ان چیزوں سے ہمارے بہت زیادہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ اس میں کیا کیا چیزیں کس طرح سے چیزوں کو کیا جائے گا. اور چونکہ شادی والی بات ہے تو دیکھیں آئی ڈی کارڈ کے اندر آپ جس طرح میں نے پہلے بھی مینشن کیا 2018 سے پہلے یا تو ان کو میل باکس میں کیا جا رہا تھا یا فیمیل میں, تو وہی لوگ اب اپنے جینڈر کو لے کے تھرڈ باکس میں وہ لوگ اپنے آپ کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو یہی چیز اس میں صرف کی گئی ہے اور اس ایکٹ کے تھرو صرف اور صرف ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے ہی آئی ڈی کارڈز جو ان سے کریٹ کیے جائیں گے یا ان کو دیے جائیں گے. کسی بھی مرد کو فیمیل والا آئی ڈی کارڈ نہیں دیا جائے گا, کسی بھی فیمیل کو مرد والا آئی ڈی کارڈ نہیں دیا جائے گا. اس ایکٹ کے تھرو نہیں دیا جائے گا. اگین مطلب یہ میں نے اس کو تھوڑا سا آہستہ کر کے بھی بولا کیونکہ یہ بہت کلیئر میسج جانا چاہیے تھا یہ والا. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کی تھوڑی سی اور اگر ہم اس کو بات کریں تو جن لوگوں کو اپنے میل سے فیمیل میں یا فیمیل سے میل آئی ڈی کارڈز میں جانا ہے تو وہ ہائی کورٹ سے کانٹیکٹ کریں گے. ان کا اس چیز سے کوئی بھی نہیں ہے. اور اگر ان کو اس چیز میں جانا ہے تو اس کو ان کے لیے میڈیکل بھی کروانا پڑے گا. ہاں لیکن اس ایکٹ میں ہم لوگوں کی اگر ٹرانس والی چیز کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو, اور ویسے بھی ہم لوگوں کو کون سے ابھی تک 4-5 سال تو ہو گئے ہیں ایکٹ کو, ہم لوگوں کو کون سے سونے کے تمغے مل گئے ہیں, کون سی امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے, کون سے کیا ہم لوگوں جو فزیکل ٹیسٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی جیسا آپ لوگوں کی طرف سے ایک پوائنٹ ریز کیا جاتا ہے کہ خواجہ سرار ٹرانسجینڈر کے ایشوز سے وہ بھی واقف نہیں ہو سکتے. اچھا ہمیں بتائیں
بتائیں حال میں ہی مراد راز صاحب نے افتتاح کیا ہے ٹرانسجینڈرز کے لیے ایک اسکول کا, کیا اس میں فیسلٹیز ہیں اور کتنا زیادہ آپ اس کو بہتر سوچتی ہو سمجھتی ہو؟ بہت اچھا انیشیٹو ہے. ویسے تو میں کہتی ہوں کہ کو ایجوکیشن ہونی چاہیے, میری پرسنل ایک ریکمنڈیشن ہے ٹو دا گورنمنٹ. اس سے بہت چیزیں بہتر ہوں گی, میل فیمیلس کے لیے بھی بہت چیزیں بہتر ہوں گی, اور فار دا ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی بھی اس طرح سے بہتر ہوں گی. لیکن چونکہ یہ ایک اچھا اقدام ہے, ایک ہم لوگوں نے اسٹیپ تو لیا جو کہ پہلے ملتان اور بہاولپور اور مطلب اس طرح سے چیزوں میں, اور اب لاہور میں بھی چیزیں ہوئی ہے, بہت اچھی چیز ہے. اس میں فیسلٹیز بہت زیادہ دی جا رہی ہیں کمیونٹی کو, اور اس میں اگر فیسلٹیز وائز اگر میں بات کروں تو اس میں دیکھیں آپ کو کوئی فیس نہیں دینی, پک اینڈ ڈراپ کی بھی آپ کو سروسز مل رہی ہیں کہ کیونکہ رینٹ کا ایشو ہوتا ہے یا کتنی چیزوں کا, تو اس میں بھی گورنمنٹ نے ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سلیبس جو ہے وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہی ہم لوگوں کو ملے گا, اسٹیشنری سے ریلیٹڈ اگر ہم لوگ کریں. اور ایک اور آرگنائزیشن ہے وہ میل بھی پرووائڈ کریں گی, تو یہ ایک سپورٹ وہ لوگ انہوں نے بھی کہا کہ ہم لوگوں کی طرف سے ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو اگر میں اس کی بات کروں تو پرائمری ایجوکیشن سے لے کے انٹرمیڈیٹ تک جو ان سی ایجوکیشن دی جائے گی. اور میں نے خود اس کی کلاس لی ہے کہ ٹیچر سینسٹائز ہیں نہیں ہیں, وہ کس طرح سے انٹریکٹ کر رہے ہیں. اور آپ کو نہیں لگتا اس طرح کے انسٹیٹیوٹس میں جو ٹیچرز ہیں ان کا بھی ٹرانسجینڈر ہونا ضروری ہے؟ بالکل ہونا چاہیے, اور لیکن ایسا فی الحال نہیں ہے. ہم میرے پاس ریکمنڈیشنز آ گئی ہیں, کچھ لوگوں نے اپنی ریزیومے بھی شیئر کی ہے, اینڈ دے بلانگ فرام اے ٹرانسجینڈر کمیونٹی, اور وہ لوگ بھی چاہتے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے, اور ان کی ایجوکیشن بھی اچھی ہے, اس میں گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے. تو ریکمنڈیشنز تو آگے دی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ اسکل ایجوکیشن کی بات کریں تو وہ بھی ان کو پرووائڈ کی جائے گی. ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ان سی بات کی جائے تو وہ بھی ان کو پرووائڈ کیا جائے گا. ابھی تو صرف اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان کو ایجوکیشن کی بات کی گئی تھی کہ اسلامکلی بھی ان کو مطلب تبلیغ کی اور قرآن مجید کی, حدیث کی, اس طرح سے بھی ایجوکیشن دی ہے. لیکن اس میں پھر میں نے ایک اور ریکمنڈیشن دی کہ آپ ان کو, جیسا بائبل ہے ہمارے پاس بہت ٹرانسجینڈر ایسے کرسچین کمیونٹی سے بھی کے لوگ ہیں, تو ہم ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو اسی طرح سے مطلب انٹرفیتھ ہارمنی کو لے کے بھی میں نے ان کو مطلب ہم لوگوں نے چیزوں کو لے کے چلے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے اس میں. اور اسکل ایجوکیشن میں اسٹیچنگ, کوکنگ اور میک اپ کی کلاسز ان لوگوں کو دی جائے گی. اور یہ والی کوشش اب اس میں یہ کی گئی ہے کہ کچھ منتھس کے ان کو پراپر کورسز وغیرہ کرایا جائے, اور پھر ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر ان لوگوں کو آگے بھیجا جائے, تاکہ کمیونٹی کے اندر اور جو سوسائٹی کے اندر جو بیریئرز ہیں ان کو ہم لوگ ختم کر سکیں, اور وہ بہتر رول پلے کر سکیں. تھینک یو سو مچ زنایا, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, آج ہم نے ٹرانسجینڈر زنایا چودھری کے ساتھ بیٹھ کر ٹرانسجینڈرز کی کمیونٹی کے, ان کے زندگی کے کچھ ایسے پہلوؤں پر بات کی, روشنی ڈالی جن پر عام طور پر بات نہیں کی جاتی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان نور امان اللہ کو دیجیے اجازت. دوبارہ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.